بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں حلقہ ذکر کے اندر، تو فراست مومنانہ پہ میں نے آپ کے سامنے کل ایک واقعہ عرض کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ تو اسی سے متعلق ایک اور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے کسی مسجد میں تشریف لے گئے، تو اتنے میں ایک نوجوان آیا جو بہت خوبصورت تھا، عمامہ باندھا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی میں ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کون سی حدیث ہے، پوچھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو آتا ہے حدیث پاک میں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی مطلب تو اس معنی اس کا یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن اس لڑکے نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ جو آتا ہے حدیث پاک میں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، تو اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب اس نے یہ پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے نصرانی کے بیٹے، اب تو اسلام قبول کر لے۔ تو اس نوجوان کے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا کہ واقعی مجھے عیسائیوں نے تیار کر کے بھیجا تھا کہ تو مسلمانوں کی شکل بنا کر اور کپڑے پہن کر جا، اور یہ بات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا، اور جب وہ تجھے اس کا معنی بتائیں تو کہنا کہ آپ بھی ولی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں سکے کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی، لیکن میرے آنے پر آپ نے مجھے پہلے ہی پہچان لیا۔ اور پھر وہ عیسائی نوجوان کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر لیجئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے مسلسل اہل اللہ کی مجالس میں جا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کا نور عنایت فرماتے ہیں، اور اس تقوی کے نور کی وجہ سے پھر وہ اس کو فراست عطا فرماتے ہیں، بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس فراست کو فراست مومنانہ کہا جاتا ہے۔ پھر انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مراقبہ فرما لیں۔